اچھا اب ہم نے اس کو آگے اپنے سبق کو بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور ایک اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری تحریکات، مثال کے طور پہ 6 نمبر تحریک ہے، 6 نمبر تحریک ہے ہماری اعصابی غدی۔ اب اعصابی غدی ایک اپنے نام سے صاف اپنے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر تحریک میں کون سی چیز ہے اس وقت؟ اعصاب۔ اور اعصاب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غدود کے ساتھ۔ غدود کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ تحریک یہ مکمل لفظ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمیں کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے وہ کون سی؟ اعصابی غدی۔ اب اس کو ہم نے پارٹ کیا تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعصابی کے اندر تحریک ہے۔ اب اعصابی میں کس میں تحریک ہے؟ کون سے سسٹم میں ہے؟ کون سے فنکشن میں ہے؟ ہم نے فنکشن بھی پڑھے تھے۔ اعصابی غدی کا کیا فنکشن ہے؟ خبر رساں۔ ہم نے خبر رساں پڑھا تھا کہ خبر رساں کے اندر اعصابی غدی میں خبر رساں کا ایک فنکشن ہے جس کے اندر، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غدی۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا غدی، تو غدود کون سا؟ ظاہر غدود کے لحاظ سے غدی تھا، تو اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ 6 کا تعلق، کیونکہ غدود پیچھے ہے اعصاب سے، تو جب اعصاب سے پیچھے ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غدی اعصابی کے ساتھ۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ غدی اعصابی ہے یہاں پر، ایسا ہی تھا۔ اب خبر رساں کا تعلق غدی اعصابی کے ساتھ ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، اور جب اعصابی عضلاتی ہو جائے گا تو اس اعصاب کا تعلق عضلات کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اس وقت جو تحریک ہوگی کس کی ہوگی؟ حکم رساں کی ہوگی۔ اب کہیں گے اس وقت حکم رساں کا فعل ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک جو خبر رساں کی اگر تیز ہے، تیزی میں ہے تو کیوں ہے؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک نقشہ بنا کر کے دیکھا تھا کہ اس نقشے کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ جو غذائی مادے، غذائی اجزاء یا دوائی مادے، دوائی اجزاء اگر وہ خون میں زیادہ مقدار میں گئے ہیں پروسیس ہو کے خلط کی شکل میں، تو وہ اپنی نورشمنٹ لے کر کے اس عصبی نظام کے پاس زیادہ جائیں گے اور اس کو تیز کریں گے۔ تو انہوں نے اس شخص نے جس کا یہ اعصابی غدی تحریک اگر تشخیص کی جا رہی ہے تو اس نے کیا کھایا؟ وہ غذائیں جس کے اندر تری کی مقدار زیادہ تھی، تری کی مقدار زیادہ تھی، یعنی بلغمی، بلغم 2 قسم، ایک جس میں تری زیادہ، ایک جس میں سردی زیادہ۔ اب اس میں تری زیادہ ہے تو یہ خلط کے اعتبار سے تری کیا ہے؟ خلط ہے۔ اور کیا خلط اکیلی ہوتی ہے؟ نہیں، خلط تو بنے گی تب کم سے کم 2 چیزیں ہوں۔ سنگل چیز تو کیفیت ہے جو ابتدائی ہے، اگر کائنات کے اندر اللہ کی طاقتوں میں کوئی اگر مفرد چیز ہے تو وہ ابتدائی کیفیات ہے۔ ان کیفیات نے آپس میں مل کر کے اور 2 کیفیات نے مل کر کے ارکان کو تشکیل دیا اور اخلاق کو تشکیل دیا۔ یہ پوری تفصیلی بحث ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور مزید بھی آئندہ پڑھیں گے۔ تو اب یہ تحریک کا تعلق اعصابی غدی خبر رساں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غدی اعصابی کے ساتھ۔ تو غدی اعصابی میں کیا چیز تھی؟ کون سی خلط ہوتی ہے؟ روشنی، جو ہم نے حقیقت کان مفرد اعضاء کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ یہ روشنی یا صفائی کا نظام اس میں ایکٹیویٹ تیز ہوتا ہے، غدود ناقلہ، غدود ناقلہ۔ اور ہم نے اس کو واضح طور پہ کہا تھا کہ چونکہ حرارت کے ساتھ سابق صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے بھی اپنے اس کے سابق کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ حرارت کے ساتھ تری ہوگی تو تری کو فنا کر دے گی۔ حالانکہ کئی جگہ پہ انہوں نے گرم تر انہوں نے بھی لکھا ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو مینشن کر کے گئے ہیں کہ تری حرارت کے ساتھ اگر رہے گی تو تری فنا ہو جائے گی، یعنی جس چیز کا غلبہ ہوگا وہ فنا ہو جائے گی۔ اور اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے کیفیات میں بادیات شروع میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم پڑھ رہے تھے اور آگے بھی پڑھیں گے، تو ہم نے کیا بتایا کہ یہاں پر روشنی یا صفائی، کیونکہ غدود ناقلہ کا کام کیا ہے؟ صفائی کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہے، جاذبہ جذب کروا کے دے رہا ہے پروڈکٹ کو، اور ناقلہ اس جگہ سے پروڈکٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے، چاہے وہ جسم سے اخراج کر رہا ہے یا اس ٹشو یا اس سیلز میں سے اس کو اخراج کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روشنی یا صفائی کے ساتھ۔ تو تری کے ساتھ دوسری خلط کون سی ہوگی؟ روشنی یا صفائی کی حامل، یعنی کہ اس کے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ اس کی بنا پہ اس کے اندر چونکہ تری کی خصوصیت زیادہ ہے
تو ہم نے طریقہ کہا، تو یہاں پر روشنی کا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کس کو اضافہ کیا؟ طری اور روشنی. صفائی بھی کہہ سکتے ہیں، روشنی بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہم اس کو نام دینا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے دے سکتے ہیں. لیکن اس میں طری کا غلبہ ہوگا. غالب کون سی ہوگی؟ طری. طری کا غلبہ ہوگا اور کم کیا ہوگی؟ روشنی. کم مقدار میں ہوگی. یہ خلط کم مقدار میں ہوگی، یہ خلط زیادہ مقدار میں ہوگی. تو جو چیز زیادہ مقدار میں ہوگی وہی غالب ہوتی ہے نا. تو یہ جب زیادہ مقدار میں ہوگی تو یہی ہمیں پیشاب میں بھی محسوس ہوگی. جب ہم مریض کا کارولر دیکھیں گے تو یہ محسوس ہوگی، اور اس کی وجہ سے اگر اس کی کثرت ہوگی اور اپنی عمر کے مطابق وہ اپنی نبض میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ طری ہمیں اس کے جسم کے تمام تحریکات کے اندر یا اس کے سمپٹمز کے اندر بھی ہمیں ملے گی، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر طری کی زیادتی ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے اور تفصیل اس کو مزید کھولیں گے. تو جب اس کے اندر طری کی زیادتی ہے خون کے اندر، کیونکہ خلط جس کو ہم کمپیریزن کرنا ہے وہ تو بلڈ میں موجود ہے، ہم نے دیکھا اس کو کہ وہ بلڈ میں موجود ہے. جب وہ بلڈ میں موجود ہے تبھی تو ٹشوز تک جا رہی ہے. تو اب جب یہ طری اور روشنی ہے تو طری زیادہ اور روشنی کم. اس کے مرکب سے یعنی اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ یا خلط جس سے یہ اعصابی غدی نظام بنا، خبر رساں کا سسٹم بنا، اس کا فنکشن بنا، یا پھر اس کو اپنا کام کرنے کے لیے جو غذا کی ضرورت ہے وہ کون سے مادہ یا کون سے خلط ہے؟ وہ ہے جس میں طری زیادہ روشنی کم ہو. اس پہ یہ کنسسٹ ہوگی تو اس کا نظام صحیح چلے گا. اور جب یہ بیمار ہوگا، ہم نے ڈائگنوز کر لیا کہ یہ نظام کام نہیں کر رہا، تو ہم پھر ادویات اور غذاؤں کے ذریعے سے وہ چیز زیادہ دیں گے جس میں یہ خصوصیت پائی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ نظام تندرست ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں تحریک دینا. یا تحریک میں ہے یا تحریک دینا. تحریک کب دیں گے؟ جب اس کی کمی ہے. تحریک میں تو بڑھتا ہے نا، تیزی آتی ہے نا، تو تیزی تب آئے گی جب اس کو کوئی چیز دیں گے. اور اگر یہ تیزی میں ہے، تیز ہوا اس کے فنکشن زیادہ تیز ہوئے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ اس کو کم کرنا ہوگا. تو کم کرنے کے لیے وہ کام کریں گے جو اس کے بالضد ہوگا. تو بالضد کیا ہوگا؟ طری کی ضد کیا ہم نے دیکھی تھی؟ خشکی. خشکی. اب پہلے ہم سنگل پہ آتے ہیں نا ترتیب کے اعتبار سے. اب ہم نے کیا دیکھا؟ حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں 3 اصول دیے تھے، ہم نے پڑھے تھے. پہلا اصول بالضد. جب موسموں والی بات تھی تو اس میں کیا تھا؟ حضرت ثابت صاحب نے بتایا تھا کہ گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے، خشکی کو تری سے، اور تری کو خشکی سے. یہ تو انہوں نے خود لکھا ہی ہے نا. خشکی کو تری سے، تری کو خشکی سے، گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے. یہ تو ہمیں بالضد مل رہا ہے. پھر حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی کہی. کیا کہی تھی؟ کہ ایک کیفیت کو بدلنا ہے. یہ 2 کیفیات ہیں، ایک کیفیت کو بدلنا ہے، ایک کیفیت کو بدلنا ہے، 2 کو نہیں بدلنا. اور پھر تیسرا جو قانون شفا دیا ہمیں، جس کو ہم قانون شفا کہتے ہیں. قانون شفا میں حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دوسری ہے اس کو بڑھانا، دوسری خلط ہے یہ جو خون میں پیدا ہو چکی ہے اور یہ کم مقدار میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ غالب نہیں ہے، غالب تو یہ ہے. تو یہ کم مقدار میں ہے، پیدا ہو چکی ہے. اس کو بڑھاؤ. اس کو بڑھانے میں شفا ہے. تو جب اس کو بڑھانے میں شفا ہے تو حضرت ثابت صاحب رحمہ اللہ نے واضح طور پہ کہا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ یہ اعصابی غدی ہے تو جی اعصابی عضلاتی شروع کر دو، عضلاتی اعصابی اگر ہے تو جی عضلاتی غدی شروع کر دو. وہ حضرت ثابت صاحب کی باتوں پہ خود اس کو رونتے ہیں اور پھر الزام ہم پہ ڈالتے ہیں. ہم جو صحیح بات کر رہے ہیں ہماری بات پہ الزام نہ،
بات تو اس کی چلے گی جو موجد ہے. اگر آپ اپنی بات کو کہتے ہیں تو آپ ثابت کریں نا. میں گزشتہ جمعہ یہ ایک پروگرام کراچی میں منعقد کیا گیا, سیمینار منعقد کیا گیا, جس میں ملک کے کچھ معروف قانون اعضاء کے لوگ آئے. اس میں ایک طبیب صاحب موجود تھے اور ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا جاتا بات کرنے کا, ہمیں تو سوال کرنے کے لیے بھی نہ دیا گیا کہ نہ آپ اس چیز سے اوائڈ کریں. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ایک مثال دے کر کے بتائی کہ اگر جہاں پر ہوا ہے, ریاح ہے, ہوا ہے, یعنی عضلات کی مثال دے رہے تھے, عضلاتی اعصابی کی مثال دے رہے تھے, تو کہہ رہے حضرت ثابت صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر تری نہیں دینی. اور پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو علاج 5 نمبر سے کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. حالانکہ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ حقیقی احتلام حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس تحریک میں بتایا ہے, عضلاتی اعصابی میں بتایا, علاج کیا بتایا, نمک والا جو ان کو نسخہ کھلا رہے ہیں وہ کیا نسخہ ہے, وہ 5 نمبر کا ہے. تو حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ نے کیا اپنے عمل کے خلاف کیا؟ حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کرتے تھے وہ بالکل درست تھا. بات آپ اگر انہیں نہیں سمجھ پا رہے تو اون پلٹا کرتے تھے تو نہ کریں نا. ہم بالکل ترتیب سے فطرت کے مطابق تمام چیزوں کو ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ 3 باتوں کو پورا کرنا ہے ہم نے. ان 3 باتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ طریقے سامنے لانا, خشکی کو, صحیح, روشنی کو بڑھانا ہے. اب اعصابی غدی کو بڑھانا ہے اور ایک کیفیت کو بدلنا ہے. تو لازمی بات ہے جس کو بڑھانا ہے اس کو تو نہیں بدلنا, تو اس کا مطلب ہے یہ تو قائم رہے گی نا, غدی تو یہاں رہے گا ہی. اس کو بدلنا ہے تو خشکی کس میں آئے گی؟ عضلاتی. اب یہ کیا بن گیا؟ عضلاتی غدی. ٹھیک, جب یہ عضلاتی غدی بن گیا تو خشکی آئے گی. اب ساتھی سوال کریں گے کہ یہاں پر تو روشنی تھی, یہاں پر عضلاتی غدی ہے, اور یہاں غدود کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غدی عضلاتی کے ساتھ. 4 نمبر طریق ہے, اور یہاں پر اس کے اندر غلبہ کس کا ہے؟ حرارت کا. کنفیوژن آئے گی. حرارت کا غلبہ ہے, بڑھانی تو روشنی کو تھا, یہاں پر ہم حرارت کو بڑھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور بھائی یہاں پر تعلق کس کے ساتھ ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. یہاں پر یہ خلط جو پیدا ہو رہی ہے, جب جو قلیل مقدار میں کوئی بھی خلط ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی ڈیفائن نہیں ہوتی, بلغم بھی ہوتی ہے. وہ بعد میں پیچور ہوتی ہے کہ کون سی بلغمیں بننی ہے, 2 قسم کی بنے گی. اس طرح سے سودا وہ بھی 2 قسم کا بنے گا. پہلے وہ ایک ہی ہوگا سودا, پھر اس سودا کے اندر صفتیں پیدا ہوں گی دونوں کی. پورا ایک میکنزم ہے. کوئی اناٹومی, فزیولوجی, پیتھولوجی پڑھ کر بھی تو آئے, صرف بیٹھ کر کے نسخے بتاتے ہیں, یہ بیماری اس میں یہ دے دو, یہ بیماری, یہ مریض آیا میرے پاس, میں نے اس کو اجوائن دے دی, وہ ٹھیک ہو گیا. ارے بھائی آپ نے اجوائن دے کے احسان تھوڑی کیا ہے, آپ بتاؤ نا میکنزم پورا. اجوائن کیوں دی, کس بہاف پہ دی؟ خالی اجوائن دے دی, کسی نے آ کے کچھ بیان کر دیتا ہے, کچھ سارے نسخوں کے پیچھے لگے ہوئے آئیں گے, بیماری بتائیں گے. ارے بھائی یہ فلسفہ کون پڑھائے گا؟ اگر آپ کو نہیں آتا تو پڑھ لینا, اور اگر آتا ہے تو پڑھا دیں. طلبہ کو کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہمارا وقت کتنا قیمتی ان لوگوں نے ضائع کیا, لیکن ہم بارہ محنت کرتے رہے, پڑھتے رہے, اور آج الحمدللہ فی سبیل اللہ اسے دوستوں تک, ساتھیوں تک ہم پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے, اگرچہ کتنی بھی مخالفتیں کی جائیں. تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ خلط جو پیدا ہوتی ہے وہ کون سی خلط ہونی تھی؟ غدی خلط پیدا ہونی تھی. کون سی خلط پیدا ہونی تھی؟ غدی. اس غدی کو بڑھانا تھا. اب اس جب غدی خلط جب ابتدائی بڑھے گی تو اس میں دونوں خواص ہوں گے. کون کون سے؟ ایک روشنی, دوسری حرارت. جب روشنی اور حرارت دونوں اس میں پائی جاتی ہیں تو یہ اپنے تعلق کی بنا پر, جس کے ساتھ جس عضو, جس فنکشن سے تعلق ہوگا, اس کی بنا پہ وہ خلط میچور ہوگی اور وہ خود بخود وہ ماہیت کی طرف جائے گی. اب مثال کے طور پہ اگر ہم نے عام طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ 75% یہ حصہ ہے اور 25% یہ حصہ ہے, سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں, 80-20 کر لیتے ہیں, 100 کا فگر ہمیں پورا کرنا ہے. تو اگر یہ 25 تھی بلڈ میں موجود اس کے ساتھ اور تری کی زیادتی تھی تو ہم نے خشکی دے کر کے تری کو کم کرنا شروع کر دیا اور ختم کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ میں اس غدی کو بڑھایا, یہ بھی 25 ہے. اب یہ 25 اور یہ 25
یہ مل کر کے آپس میں بڑھنی شروع ہو گئی, یہ انہانس ہونی شروع ہو گئی. تو جب یہ انہانس ہونی شروع ہو جائیں گی اور یہ تو اس کو خشک کر رہی ہے تری کو, جب یہ تری کو خشک کر رہی ہے اور یہ اس کو انہانس کر رہی ہے, بڑھا رہی ہے, تو کیا ہوگا کہ مریض کے, ہم اس کو پوری تفصیل سے اس کا مکمل فنکشن بھی پڑھیں گے کہ پورا وہ مریض اگر مثال کے طور پہ وہ مرد پیشنٹ ہے اور مرد بالغ مرد کا مزاج 3 نمبر ہے, عضلاتی غدی ہے, تو یہ اس کو نبض کے مطابق عضلاتی غدی کی طرف لے کے جائے گی. اور اگر وہ بچہ ہے, بچے کی نبض اگر وہ ابھی بلوغت میں نہیں آیا لیکن 9 سال سے تقریباً اوپر ہے, تو اس مرد بچے کو, نر بچے کو عضلاتی اعصابی کی طرف لے کے جائے گی, کیونکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق جہاں ہے وہیں پہنچائے گی اس کو. اگر وہ لڑکی ہے 4 نمبر کے اندر ہے, عورت ہے, بالغہ ہے, تو یہی نظام, یہی طریقہ بیماری میں اس کو اس کے مقام پہ لے کر کے جائے گا, اور جہاں اس کا مقام آ جائے گا تو ہمیں علاج وہاں روکنا ہے ایک پروسیجر کے تحت کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق وہاں پہنچ گیا. اسی طریقے سے پہنچتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کتنے ہی مریض, اب تو ہم نے گننا بھی چھوڑ دیا ہے, کتنے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ طریقہ ہم علاج کا یہی کرتے ہیں کہ اعصابی غدی تھا, ہم نے اس کو عضلاتی غدی کی ادویات دیں, تو نتیجہ کیا نکلا, یہ تحریک میں تھا تو عضلات کس میں تھے, تسکین کے اندر, اور جب یہ تسکین میں تھے اس کو ہم نے تحریک دی. یہ تو تحریک تسکین تحلیل میں جو دیگر لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کہ تحلیل کو نہیں دیتے, اگرچہ کہ حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی, وہ ہماری بات نہیں, وہ حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں بات نہیں مانتے. ہم تو حضرت صاحب کی باتیں مانتے ہیں اور ہم تو حوالہ جات کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو اب ہم نے یہاں دیکھا کہ اعصابی غدی کا علاج جب عضلاتی غدی میں کیا تو حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں باتیں پوری ہو رہی ہیں. بالضد تری کو خشکی سے, بالضد. دوسرا ایک کیفیت کو بدلنا ہے, اس میں ہم نے ایک کیفیت کو بدلا, 2 کیفیت ہے نا, تو ہم نے ایک کیفیت کو بدلا. تیسرا قانون شفا کے تحت دوسری خلط جو خون میں پیدا ہو چکی ہے اس کو بڑھانے میں شفا ہے. تو جو حضرت نے فارماکوپیا لکھنے سے قبل بھی یہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پہ لکھا ہے یہ اصول, یہ قانون, تو دوسری خلط, دوسری جو پیدا ہو چکی ہے اس کو بڑھایا. تو جب یہ بڑھایا تو یہ کیا ہو گئی, اگر اس کے بڑھانے میں نقص ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ حضرت ثابت صاحب کی اس تحریر کا کیا مقصد ہے. یہ اون پٹانگ جواب نہ, فنکشنل جواب ہو, اور ہم فنکشنل باتیں کرتے ہیں. تو بات ہماری اپنی جگہ پہ مکمل ہو رہی ہے, ہم اپنی بات کی پوری تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں, اصولوں کے مطابق دے رہے ہیں, اور حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق دیتے ہیں. تو یہاں پر اس مریض کا علاج بآسانی عضلاتی غدی میں کرتے ہوئے اس کو اس کے مقام پہ پہنچایا. اب یہ 6 نمبر تحریک اگر اپنے مزاج کے اعتبار سے دیکھی جائے تو بچے کی تحریک ہے جو شیر خواری کی حالت میں ہے, جو مدر فیڈ پر ہے, ماں کا دودھ پی رہا ہے, اور عام طور پہ 2 سال تک بچے کو دودھ پہ رکھا جاتا ہے ماں کے, کوئی 1.5 سال میں چھڑا دیتا ہے, لیکن ہم ایک ایوریج جو ٹائم ہے 2 سال وہ سمجھتے ہیں. تو یہ اس کی تحریک ہے. لیکن یہ تحریک اگر یہ 6 نمبر کی اگر کسی مرد میں آ گئی ہے, عورت میں آ گئی ہے, تو اس کو جو بیمار کرے گی. اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو اگلی تحریک والے علاج کرتے ہیں یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں یہ غلط ہے, ہم اس کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اب جب یہ اس کو اعصابی غدی کو کیا دوا دیں گے, یہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ کیمیاوی تحریک ہے, اور کیمیاوی تحریک کا علاج آگے کی مشینی تحریک کو کرو, تو وہ اس نے جو یہاں خلط پیدا کی ہوئی ہے وہ آگے والی پیدا بھی کرے گی اور خارج بھی کرے گی. آئیے ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت صاحب کے اس اصول کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے. تو اب ہم نے یہاں دیکھتے ہیں کہ اعصابی غدی کا علاج, یہاں تھوڑی جگہ پیدا کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں دوبارہ کہ اعصابی عضلاتی اب ہم علاج کرتے ہیں. اعصابی عضلاتی میں اگر علاج کیا جائے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں, اگر علاج کیا جائے اس کا علاج اس میں کیا جائے, تو ہم نے کیا کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بالضد. اب یہاں پر تری ہے, اعصابی عضلاتی میں کیا چیز آئے گی, سردی, سردی خشکی,
سردی آئے گی، اور اس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیاہی، اندھیرا، سودا. سودا کی قسم ہے نا، یہ سودا کی دو قسمیں ہیں، ایک خشک ہے اور ایک سیاہی پہ مبنی ہے جس میں اندھیرے کے خواص ہیں. اب سردی اور سیاہی، اور یہاں پر کیا ہے؟ تری اور روشنی. اب لوگ کیا بولیں گے؟ یہاں پر روشنی ہے، اس کے مقابلے میں سیاہی ہے یا اندھیرا ہے، تو ٹھیک ہے نا، اس کو بدل لو نا. لیکن حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بولا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے، جس کو بڑھانا ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اصول علاج کرتے ہیں. کون سا اصول ہے یہ؟ ایک واضح طور پہ بات نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ختم آپ کر رہے ہیں اس کو حضرت نے کہا بڑھاؤ، آپ حضرت سے بڑھے. ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمیں پھر نتیجے بھی غلط ملنے چاہیے. ہمارے اتنے سارے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، اور اب سے نہیں 14-15 سال سے 10 سال تو مجھے یقینی ہو گئے اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کے اندر دیتے ہوئے، اور جس مریض کو دوائی دی جاتی ہے وہ پہلی خوراک سے اس کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کام یہ غلط ہو گیا کہ حضرت کا قانون شفا وہ توڑ دیا. دوسرا، اب یہ کیا کہیں گے؟ اعصابی عضلاتی. یہاں پر اعصابی غدی. حضرت صاحب نے بولا ایک کیفیت کو بدلنا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آگے والی کیفیت کو بدل دیا. جس کیفیت کو بڑھانا تھا تو وہ کیفیت بدل دیں گے تو حضرت صاحب کے یہ بھی اصول غلط ہو جائیں گے. پھر حضرت صاحب نے کہا بالضد بدلنا ہے. بالضد، کیا طریقہ ضد سردی ہے؟ یہ جو سردی ہے کیا یہ طریقی ضد ہے؟ تو یہ بھی قائم نہ ہوئی، کیونکہ یہ بھی بلغم، یہ بھی بلغم. بلغم کی ایک قسم جس میں تری زیادہ، بلغم کی ایک قسم جس میں سردی زیادہ. تو حضرت صاحب نے تو بالضد کا. تو جب بالضد کا، بالمثل تھوڑی کہا ہے کہ اسی خلط کے بالمثل قریب قریبی کو دے دینا، یہ تو کہا ہی نہیں. اگر کہا ہے تو کہیں ثابت کریں. حضرت صاحب کے علاج معالجے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول یہاں پر بھی غلط ہوتا ہے. تو حضرت صاحب کی یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ تو کسی بھی لحاظ سے یہاں پوری نہیں اترتی. تو مریض کو کیا ہوگا؟ اس میں تری کی زیادتی تھی، تو جب یہ تری کی زیادتی والا مریض آیا اور اس کو اعصابی عضلاتی جب ادویات دی گئیں تو اس کے تری میں سردی کو اور بڑھا دیا. ایک فریزر کے اندر رکھا ہوا پانی جب اس میں فریزر کی سردی مزید شامل ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس پانی کو جما دے گا. تو جب جما دے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جسم کے اندر کیا ہوگا؟ سردی بڑھ جائے گی، اکڑاؤ آئے گی، دردیں بڑھ جائیں گی، مریض کی حالت خراب ہونے لگے گی. تو پھر یہ کیا علاج دیتے ہیں؟ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمیں کہتے تھے کہ نہیں پہلے یہ تو جب مریض کی ہم شکایتیں بتائیں کہ مریض کو یہ ہو رہا ہے تو پھر کہتے تھے جی ایسا کرو، اس کو عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی ملا کے دے دو. یہ جو 3-3 4-4 دوائیں مکس کر کے دیتے ہیں نا، وہ اسی لیے دیتے ہیں. ایک دوائی کافی نہیں ہوتی، ہم ایک دوائی دیتے ہیں اور ایک دوائی کام کرتی ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2-2 3-3 4-4 طریقوں کی دوائی ملا کر کے دے دیتے ہیں. اب جب یہاں پر عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی کس قانون کے تحت دی؟ بھائی یہ سوال جرم ہے، ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو جرم ہے. ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تو رہنمائی کر دو نا کہ وہ کس قانون کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں علاج کو. حضرت صاحب کا اصول آپ بیان کریں، لکھیں اور اس اصول کی روشنی میں اپنے علاج کو بتائیں، ہم مان لیتے ہیں. نہ وہ فطری لحاظ سے ثابت ہوتا ہے نہ ثابت صاحب سے ثابت ہوتا ہے، بس اسی کو گھوٹا لگائے جا رہے ہیں. اور آج بہت سارے لوگ بلا وجہ اپنی عزت کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں. ہم نے کراچی میں جب سے کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، پڑھانے کا سلسلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اعلانیہ جب سے ہم کام کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. تو اب ہم یہاں پر غلط بھی ثابت کر رہے ہیں اور درست بھی ثابت کر رہے ہیں. اگر جسے ماننا ہے مان لے، جسے نہیں ماننا نہ مانے. زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھ لیں. اگر کوئی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہاں تک یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ نہیں سر، بہت آسان ہے، اس میں کیا سوال ہے؟ بہت شکریہ. غدی عضلاتی کی تو حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مثال دے کر کے بتائی یہ بات کہ غدی عضلاتی میں پہلا جو لفظ ہے یہ عضو کی مشینی حالت کو یا تحریک کو، کہ یہ اسٹیمولیٹڈ ہے، اس وقت تحریک میں ہے، کو ظاہر کرتا ہے.
اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. اور دوسرا عضو خون میں پیدا شدہ خلط جو کہ قلیل مقدار میں ہے، ابھی قلیل مقدار میں ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اب جب یہ والا خون میں تو یہ بھی ہے، کیا یہ خون میں نہیں ہے خلط؟ یہ پوری خلط یہ بھی خون میں ہے، لیکن یہ قلیل مقدار میں. اللہ نے صحت کا نظام بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اندر ہمارے درستگی کا نظام جو رکھا ہوا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ فطرت کے مطابق ہوگا نا اگر ہم علاج کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنایا ہے اس نظام میں درستگی جو کر رہی ہے اس کی معاونت ہم نے کرنی ہے. تو ہم نے طبیعت مدبرہ بدن جو کام کر رہی ہے ہم اس کو تشخیص کریں گے اور اس کی مدد کریں گے تو مریض صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر اسی مریض کی مخالفت کریں گے، ہم ایلوپیتھی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کس بنا پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیٹرن دوائیں بنائی ہوئی ہیں اور پیٹرن دوائیں وہ مریضوں کو دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد چاہتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے. تو اس مریض کے مرض کو تشخیص ہی نہیں کیا گیا اور اس پہ دوائیوں کا حملہ کر دیا جاتا ہے. نتیجتاً وہ سال ہا سال دوائی کھانے کے باوجود مریض کمپلیکیٹڈ ضرور ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت مدبرہ بدن کی مدد نہیں کی گئی. تو ہم نے یہاں پر اس کی مدد کرنی ہے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ غدی عضلاتی کی مثال حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود دی اور بتایا کہ عضو کے مشینی حالت کو. اب ہم نے جو ایک چھوٹا سا میپ بنایا تھا جس میں آرٹری اور وینس سسٹم اور دکھایا تھا اور اس کے اندر ہم نے دکھایا تھا کہ وہ بلڈ یعنی نیوٹریشنز اور آکسیجن کس طرح سے ٹیشوز کو ملتی ہے. تو جہاں پر وہ ملتی ہے اس کو پرووائڈ کرتی ہے وہ حالت کون سی ہوگی؟ تحریک ہوگی. اس تحریک میں اس کو ڈیلیور کی گئی. اب وہ اسٹیمولیٹ ہوا تیز ہوا ہے. اب جب تیز ہوا ہوگا تو اس تحریک کو ہم پیشاب کی مدد سے، پیشاب جس کو ہم کارونا بھی کہتے ہیں ادب کے ساتھ، کارونا اور نبض اور علامات کون سی ہوں گی؟ جسمانی شرکی علامات. شرکی علامات کون سی ہوتی ہیں؟ جو مریض آ کے بتاتا ہے. جو مریض آ کر کے بولتا ہے شراکت کی بنا پہ اس کو تو جو بھی ہے وہ شراکت والی علامات ہیں. مرض تحریک ہونے کے بعد تسکین تحریک جہاں پر بھی بیماری ہوئی اس کے نتیجے میں اس کو جو فیل ہو رہا ہے جو کچھ جس سے وہ گزر رہا ہے اس کو جب آ کر کے بتایا جائے گا تو وہ کیا ہوگی؟ اب یہ چیزیں ایک علامات جسمانی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مریض کا کلر کیسا ہے، وہ چل کے کیسا آ رہا ہے، وہ گفتگو کیسے کر رہا ہے، اس کا دیکھنے کا سٹائل، اس کے دیگر معاملات جو بھی ہم علامات میں پڑھتے ہیں اس سے بھی تشخیص کرتے ہیں، نبض سے بھی کرتے ہیں، پیشاب کارنے سے بھی کرتے ہیں اور مریض نے آ کر کے جو بتایا وہ بھی ہم کرتے ہیں. نفسانی علامت بھی آتی، نفسانی علامت سب آ جائیں گے نا، سب آ رہی ہے اس کے اندر. اور پھر جو ہم دیکھنے کے بعد جو ہم تشخیص کر لیتے ہیں تو ہم حکم لگا دیتے ہیں. پھر ہم حکم کیا لگاتے ہیں؟ اپنی آسانی کے لیے ہم ایک لفظ لکھ لیتے ہیں یا ایک نمبر لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ غدی عضلاتی ہے جس کا نمبر ہے 4. تو 4 نمبر غدی عضلاتی لکھتے ہی ہمارے ذہن میں کتنی ساری باتیں آ جائیں گی. ایک، خون میں صفرا بڑھا ہوا ہے. کیا بڑھا ہوا ہے؟ صفرا. صفرا کیا ہے؟ ہائی. دوسرا ہمیں کیا پتا چل گیا؟ بڑھانا کس کو ہے؟ عضلاتی کو، یعنی کہ سودا کو جو کہ کم مقدار میں اس کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کیا دیکھا کہ یہ حدود جاذبہ یہ تحریک میں ہے کیونکہ یہ کس کے ساتھ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ غدی عضلاتی. جب ہم کہتے ہیں حدود جاذبہ کی جو کہ جگر کا ایک فنکشن ہے، 2 فنکشن ہے ہر اعضاء رئیسہ میں، تو یہ اس اعضاء رئیسہ میں اس کا کیمیاوی فنکشن. اب یہ کون سی تحریک ہے؟ کیمیاوی. اب یہ کیمیاوی کے اندر اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ کیمیاوی میں خلط پیدا بھی ہوتی ہے رکتی ہے اور کہا جاتا تھا کہ جو مشینی ہوگی تو اس میں وہ خلط پیدا بھی ہوگی اور اخراج بھی ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر مشینی میں اس کی مشینی کون سی ہوگی؟ جگر و غدود کی، غدی اعصابی. تو اگر غدی اعصابی کے اندر صفرا پیدا بھی ہو رہا ہے خارج بھی ہو رہا ہے تو بیلنس ہو جائے گا، بیماریاں ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غدی اعصابی میں بڑی خطرناک بیماریاں بھی آتی ہیں. تو وہ کیسے آتی ہیں؟
اس کا مطلب اس بات کو، اور حضرت ثابت صاحب رحمہ اللہ نے کہیں بیان کیا، یہ فیبریکیٹڈ ہے، لوگوں نے بنایا، اپنی مرضی سے کوئی اصول بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے چونکہ ہم عمل پہ ہیں، لیکن جب اس کو ناپا جائے، کسی کو تولا جائے، وہ اصول نہیں بنتا تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دو، برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بدی وصلاتی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفرا پیدا ہو رہا ہے، کون سا صفرا پیدا ہو رہا ہے؟ عضلات، خشکی، حرارت، کیونکہ آگ میں دو چیزیں ہمیں پڑی تھی نا، آگ سے کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ ایک حرارت، روشنی، ایک روشنی، تو یہ رکن ہے نا آگ۔ تو جسم میں آگ کی، کیونکہ جہان اکبر اور جہان اصغر کی ہم نے مثال دے کے بتائی تھی۔ جہان اکبر کیا ہے؟ کائنات پوری۔ جہان اصغر کیا ہے؟ انسانی جسم۔ تو جو کائنات میں ہو رہا ہے فطرت کے مطابق وہ ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ اب ہمارے جسم میں تو آگ نہیں لگی ہوئی نا، تو آگ کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ جگر۔ پانی کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ دماغ۔ اعصاب، دماغ کو اعصاب، اس سے کنسسٹ ہوئے، اس کی دو خاصیتیں اس میں موجود ہے پانی میں، کون کون سی؟ سردی اور تری۔ تو کیا چیز رہ گئی؟ ہوا۔ ہوا بھی ہمارے اندر موجود ہے، سب مانتے ہیں۔ اب ہوا جب موجود ہے تو اس کی دو خاصیتیں، کیفیات کون سی؟ خشکی اور اندھیرا، اور اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ عضلات، عضلات بھی دو قسم کے، ایک ارادی، ایک غیر ارادی۔ تو دو الگ نظام ہے تو دو ان کی الگ خوراکیں بھی تو ہیں۔ 6 نظام ہے تو 6 خوراکیں، اس کا مطلب 6 اخلاق ہے۔ ہم کہتے ہیں 2 سودا، 2 صفرا، 2 بلغم ہے، 2 قسم کے۔ کوئی حرج نہیں ہے بولنے میں، جس کو ماننا ہے مان لے، نہ مانے نہ مانے، ورنہ ثابت کریں پھر دوسری غذا کون سی ہے۔ تو ہم نے اپنی ایک ترتیب سے ایک کام کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر حرارت بڑھی ہوئی ہے 4 نمبر میں۔ 5 نمبر میں کیا ہوگا؟ روشنی بڑھے گی، کیونکہ وہ صفائی، جب چیز کوئی دکھے گی، روشنی آئے گی، روشنی کے اثرات کے حامل ہوگی تو ہی تو اس کو کلین کرے گی۔ جو چیز خود گندی ہوگی تو گندی چیز کس کو صاف کرے گی؟ تو عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ، خیر ہم ان کی باتوں میں اتنا نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو اپنے حساب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب غدی عضلاتی، حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ غدی عضلاتی جو کہ غدود جاذبہ ہے، صفرا اس میں بڑھا ہوا ہے، کون سا والا صفرا؟ حرارت والا جسم میں بڑھا ہوا ہے۔ تو اب اس حرارت کو کس سے ختم کریں گے؟ حرارت ہمیشہ سردی سے ختم ہوگی۔ جب سردی سے ختم ہوگی حرارت، تو حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ کا ایک بالضد یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ اب ہمیں وہ چیز لانی ہے سردی، اور سردی کس میں ہے؟ اعصاب عضلاتی میں۔ یہاں اہم بات ہم ابھی کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ غدی عضلاتی نے کس کو خراب کیا، یا اس کی وجہ سے کہاں خرابی آئی؟ وہ یہاں آئی، اعصاب عضلاتی میں۔ صرف یہ علاج نہیں ہے، یہ بتا رہا مرض یہاں ہے۔ تحریک والا مقام جو ہوتا ہے وہ مرض کا نہیں ہوتا، ہمیشہ تحریک کے نتیجے میں جو نظام متاثر ہوگا وہ مرض ہوگا وہاں۔ تو یہاں پر غدی عضلاتی تحریک ہمیں ڈیٹیکٹ ہوئی علامات کی صورت میں، تو جو علامات ہوتی ہیں وہ صرف تحریک کی ہوتی ہیں، ان کی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوا حالت میں؟ جب غدود تحریک میں ہو تو آگے والے عضو میں کیا ہوگا؟ تسکین ہمیشہ آگے ہوگی۔ یہاں پر کہاں ہے تسکین؟ اعصاب میں، اعصابی، غدود میں تحریک ہے نا، تو اعصاب میں کیا ہوگا؟ تسکین ہوگی نا، عضلات میں تحلیل ہوگی پیچھے۔ اگر وہ ہوتا، اور وہ کہاں ہوگا؟ جب وہ 5 نمبر میں غدی اعصابی میں ہوگا، تب ہمارے ارادی عضلات میں تحلیل ہوگی۔ ابھی ہم جب اس پہ بات کریں گے تو اس کی بات کریں گے، ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اعصابی عضلاتی میں کیا ہے؟ تسکین۔ تو ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں یار آپ کم از کم تسکین والے ہو، تسکین کو تحریک دیتے ہو تو اس کو تحریک دو نا۔ آپ 4 نمبر کے علاج 5 سے کیسے کرتے ہو؟ اپنے اصول بولتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ اب یہاں پر جب 4 نمبر میں تحریک ہے، آپ 5 نمبر کی دوائی دو گے تو تسکین کا کیا کرو گے؟ پھر تسکین کا لاپ نام چھوڑ دو نا، کہ مقام تسکین کو تحریک دو۔ ابے تو دو نا تحریک، کم از کم تسکین میں تو دو۔ تسکین پہ بھی نہیں دے رہے، کوئی کہے گا 1 چھوڑ کے دے دو، کوئی 2 چھوڑ کے دے دو، پھر کس اصول کے چھوڑ کے دے دو؟ اصول تو ہونا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں حرارت کے مقابلے میں سردی اعصابی عضلاتی میں ہے، غدی عضلاتی میں حرارت ہے، تو
اب اس کے اندر سردی ہم نے لانی ہے، اور چونکہ مقام تسکین ہے، بیماری کا سبب یہ بنا ہوا ہے، اس کو جب ہم تحریک کریں گے، اور یہ کیا ہے، یہ جسم کو کیا کرتا ہے، جسم کو احکامات دیتا ہے نا، ہاں تو کیا کہیں گے، حکم رساں، حکم رسا یہ حکم رساں ہے، اور جب یہ حکم رساں سست پڑا کام نہیں کر رہا اور اس کا غلبہ ہے، اس کی پروڈکٹ جسم میں بڑھی ہوئی ہے، تو ہم یہ والی غذائیں سب کچھ روک دیں گے، اس کی جب غذائیں بڑھائیں گے، اسی کی جب ہم دوائیں دیں گے، اسی کی کیفیات، نفسیات، ماحول سب اس کے مطابق جب مریض کا سیٹ کریں گے تو یہ دن بدن کم ہوتا چلا جائے گا، پہلی خوراک سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، دو کام ہوں گے، ایک اس کا آنے کا راستہ بند کیا، دوسرا اس کے مخالف ہم نے طاقت جس کو متاثر کیا تھا اس کو تیز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا علاج اس نے کرنا تھا، اب یہ اس کا علاج کرنا شروع کر دے گا، اس کی گرمی کو کم کر دے گا، سردی کو بڑھائے گا، اور عضلاتی کو بڑھائے گا، عضلاتی کیا گیا، عضلاتی آ گیا، اور یہ خلط اس کی، یہ بھی اس کی پروڈکٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی، جب ایک مقام بیلنس ہو جائے گا تو ہر بندے کا، ہر مریض کا اپنے عمر کے مطابق ایک نظام اس کے ڈی این اے کے تحت چل رہا ہوتا ہے، ڈی این اے میں فیڈ ہے، اس کے مطابق اس کا ایک نظام چل رہا ہے، وہ نظام اس کا جب چلتا ہوا آئے گا تو اپنی عمر اور جنس کے مطابق اس کی جو تحریک بنتی ہے اس کو وہیں لے کر کے آئے گا، وہ کبھی بھی اس کو کہیں اور نہیں لے کے جائے گا، ہاں الہ یہ کہ آسانی عضلاتی کوئی بندگی نہ کرے، اب 8-10 سال اس کو یہ کھلا دے کوئی، تو بالآخر جب وہ اس کی لمٹ اس کو بیلنس کر چکا ہوگا اور ہم نے اپنے علاج کو نہ روکا یا مریض نے نہ روکا اور اس کو کرتا رہا تو اب نئے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اب یہ والے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اب اس کا غلبہ ہو جائے گا جسم میں، پھر ہم اس کے علاج کے لیے اس میں جائیں گے، کیونکہ سردی کو کم کرنے کے لیے ہمیں حرارت پیدا کرنی پڑے گی، اور حرارت کس میں، غدی عضلاتی میں، ہم اس کیفیات کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کیفیات کو ہاتھ لگائے بغیر نکل جاتے ہیں، یا چلے ہم ان کی بات مانتے ہیں، غدی عضلاتی حرارت کو تو یہ مانتے ہیں نا، سارے ہمارے ساتھی دوست ہیں، وہ بھی ہمارے، کوئی بات نہیں ہے، بھائی ہمارے، حرارت ہے، اب حرارت کو اگر سردی ختم نہیں کرتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی غدی عضلاتی دے ہم، اب یہ غدی اعصابی دے، غدی اعصابی میں کیا مانتے ہیں، گرمی اور تری، اب یہاں پر پہلے ہی حرارت یا گرمی موجود، گرمی بول لو حرارت بول لو موجود، اگلی تحریک میں بھی گرمی موجود، تو گرمی کو گرمی سے ختم کون کرتا ہے، اور پھر کئی لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں شدید گرمی ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ گرمی بھی غدی اعصابی میں بھی مان لی جاتی ہے، جو مانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو حرارت کا علاج کون سا بیوقوف حرارت سے کر رہا ہے، تو بیوقوفی ہوئی کہ نہ ہوئی، کب کم ہوگا، کب ہوگا، صرف یہ بات اپنے طور پہ ایک سپوز کی گئی ہے کہ جی اس میں یہ خلط بڑی ہوئی، اس خلط کو کم اس سے کرنا ہے، بھائی اس کو کوئی ثابت بھی تو کرو، بغیر ثابت کیے ہم کیسے کر لیں، مان سکتے ہیں ہم یہاں پر تو منوا رہے ہیں نا، حضرت ثابت صاحب رحمہ اللہ کے طریقہ علاج، طریقہ اصول جو دیے گئے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، وہ فطرت کے مطابق ہے، حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی رسول تو نہیں ہے نا، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے ان کی کوئی شان یا عزت میں فرق ہے، وہ ہمیشہ ہمارے سر کے تاج ہیں، طب کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ بند رہیں گے، انہوں نے جو ہمیں چیزیں بتائیں، جو اصول بتائے، اس کے تحت آج ہم روزی روٹی کما رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم ان کو کبھی بھی ان کی غلطیوں کو نہیں پکڑ کے کہیں گے کہ نالائق انسان تھے، معاذ اللہ، وہ ایک بہترین انسان تھے، انہوں نے اپنا کام کیا، اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو درست کریں، اس کو سیٹ کر کے چلیں، کہ حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اے سے زی سارا کچھ سسٹمیٹک کر کے دیا، اگر دیا تو ان کی اپنی کتابوں میں اگر کوئی تضادات نکالے ہم تو اتنے تضادات ہیں، پھر کس چیز کو صحیح مانیں گے، کس اصول کے تحت ہم صحیح مانیں گے، کوئی ہے ضابطہ تو یہ ہے کہ حضرت ثابت صاحب رحمہ اللہ نے جو اصول دیے جس پہ وہ اتفاق کرتے تھے، اسی کی روشنی میں ان کو دیکھیں گے اور درست مل جائے گا، اور سب سے بہترین چیز کہ انہوں نے جو علاج معالجہ کیا وہ کیا کیا، اپنے اصول کے مطابق کیا، جس پہ وہ ٹھہر گئے وہ لکھ دیا، جس کو سمجھ میں آ جائے وہ کر لے، جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کرتا رہے، مریضوں کا ستیہ ناش کرتا رہے، ہم دیکھتے ہیں مریضوں کا وہ کس طرح سے گھماتے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے مریض میرے پاس تو میرے اپنے رابطے میں ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے نامچین لوگوں کے پاس وہ علاج کرانے کے لیے گئے، اور کئی ماہ، بلکہ ایک مریض تو میرے پاس آئے جنہوں نے 5 سال لاہور جا کر کے علاج کروایا، 5 سال تک کراچی سے لاہور رابطے میں رہتے تھے، دوائیاں منگاتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی صحیح نہ ہو، پھر اور ہمارے مشہور و معروف لوگ ویڈیو یوٹیوب دیکھتے ہیں لوگ، ان کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ گئے کچھ بھی نہیں، وجہ یہ کہ بالرسول علاج نہیں کیا، نہ تشخیص کامل نہ علاج کامل،
پھر ایسے لوگوں کی ادویات میں کیا شفا ہوگی جو مریض سے محبت ہی نہیں رکھتے. تو ہم نے یہاں پر ایک جائزہ لیا کہ غلط علاج کے نتیجے میں کیا نقصان ہو رہا ہے اور صحیح علاج کے نتیجے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور ہمیں تو فائدے والے نظام کے تحت ہی ہمیں کام کرنا ہے. کوئی اگر سوال ہو ساتھیوں کا یہاں تک, تو ہم نے بالاعضاء بھی دیکھا, جو چیز بالاعضاء میں ہو رہی ہے. جب غدی عضلاتی دیکھا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خون کے اندر کس چیز کی اضافہ ہے, صفرا کا. کون سا والا؟ حرارت والا. اور اس کے ساتھ ایک اور خلط پیدا ہو چکی ہے جو کہ سوداوی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر غدی عضلاتی میں غدد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عضلات کے ساتھ, اپنے سے پیچھے والے کے ساتھ تعلق ہے. تو اس عضلات کے ساتھ تعلق میں اس میں کیا ہے؟ پیچھے والے میں خشکی. تو ہم نے یہاں پر کیا لکھتے ہیں, اس کا جو مادہ, ہم یہ مادہ بنانا بھول گئے کہ یہاں پر کیا ہے؟ حرارت اور جمع خشکی. کیونکہ پیچھے والا مادہ کون سا ہے اس کے ساتھ؟ خشکی کا. حرارت اور خشکی کے ملنے سے اس کی یہ غذا تیار ہوتی ہے. جب ہم بولتے ہیں کہ صفرا حرارت والا, تو ہمارے ذہن میں خود بخود یہ بات آ جائے کہ حرارت اور خشکی والا مادہ سوداوی بڑھ رہا ہے, اس کے اندر بڑھنا شروع ہوا, اس کو سودا کہتے ہیں. خشکی والا مادہ کون سا؟ سوداوی. اب یہ سوداوی مادہ جب میچور ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے, غالب آنے کی طرف آتا ہے, تب یہ اپنی ایک مخصوص شکل اختیار کرتا ہے جسم کی ڈیمانڈ کے مطابق. اور یہ ساری اخلاق تیار کہاں ہوتی ہیں؟ فائنل ٹچز کہاں لگتے ہیں؟ جگر میں. ابھی اکثر بول دیا جاتا ہے کہ وہ عضو خوراک تیار کر رہا ہے, دماغ کب بلغم تیار کرتا ہے بھائی؟ نہ عضلات قلب کہیں لگا ہوا ہے دل کے اندر, کسی نے کوئی دیکھا ہے کہ دل کے اندر یہاں پر سودا پیدا ہو رہا ہے؟ تو بھائی افہام و تفہیم کی بات حضرت ثابت صاحب رحمہ اللہ نے کہیں لکھی بھی ہے. اصل چیز میکانزم کو بیان کرو نا بھائی, وہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے معدے سے, ہمارے منہ سے, چبانے سے ہمارے ہضم کا نظام شروع ہوا, اور یہیں سے وہ پروسیس ہوا, معدے میں گیا, معدے سے پھر آنتوں میں, جگر میں جا رہا ہے, اور جگر کے اندر وہ پختہ ہو کر کے نکل رہا ہے. اس میں ہڈیوں کا بھی کردار ہے. ہڈیوں کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہڈیوں پہ ہم تفصیل سے جب عرضی مادے پہ اور مٹی پہ بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہڈیوں پہ بھی بات کریں گے, لیگامنٹس پہ, دیگر چیزوں پہ, ہم رباط وغیرہ پہ بات کریں گے, تو وہ تفصیل کے ساتھ ہم اس پہ نظر ڈالیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بالاصول ہو اور بدلے نہ. یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ایک بات ہو, دوسری جگہ پہ دوسری بات ہو, تیسری جگہ پہ تیسری بات ہو. تو علاج کا ایک اہم اصول ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ جب کوئی مرد, عورت, کوئی بھی مریض اپنی عمر سے, یعنی عمر کے مطابق اس کو جس تحریک میں ہونا چاہیے تھا, اگر وہ اس میں شدت لے لے یا اس نبض سے, اس تحریک سے, اس مزاج سے وہ آگے چلا جائے, تو پھر ہم نے اس اصولوں کے تحت اس کا علاج کرنا ہے. لیکن اگر وہ اپنے اس طبعی تحریک سے, طبعی مزاج سے پیچھے ہے اگر, تو ہم نے اس کو اگلی تحریک کی دوائی دے کر کے, یہاں پر ہم نے اگلی تحریک کی دوائی دے کر کے اس کو اس کے گھر میں پہنچانا ہے. یہاں ہم نے اس کو گھمانا نہیں ہے, وہاں سے وہ نکل جائے گا کیونکہ منزل کے قریب ہے. تو طبیعت مدبرہ بدن کی ہم نے مدد کرنی ہے, تو طبیعت مدبرہ بدن کی مدد کیا ہے کہ وہ ترتیب سے جہاں جا رہی ہے اس کو وہاں لے کے جانا ہے. یہاں پر بھی ہم نے طبیعت کی مدد کی, اس کی مدد کی کہ یہ پیدا ہو چکی تھی اس کی اصلاح کے لیے, تو اس کو ہم نے بڑھا لیا تو مریض ٹھیک ہو گیا. اور وہاں پر جو مریض اپنے پیچھے ہے تحریک کے مطابق, تو جب وہ اس کی طرف ہو گیا تو کیا ہوگا وہاں؟ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بچہ تھا عضلاتی اعصابی مزاج, جس کا طبیعت کے مطابق قوتوں کی تحریک ہونی چاہیے تھی. یہاں پر عضلاتی اعصابی میں بھی بڑا بدنام کیا گیا. عضلاتی اعصابی کو اکثر لوگوں نے بڑی شیطانی نبض ہے, بڑا یہ بڑا والے بھائی یہ تو قوتوں کی نبض ہے. یہاں تو جس طبیب کو ہم دیکھتے تھے میرے خیال سے 80 سے 90% اطباء کرام تو عضلاتی اعصابی مریض کو ڈکلیئر کر دیتے, بلا وجہ ڈکلیئر کر دیتے. نہ نبض ہوتی, نہ کاروبا ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, وہ عضلاتی اعصابی, عضلاتی اعصابی, عضلاتی اعصابی. حد ہے. ہم نے تو جتنے غدی اعصابی مریض دیکھے, 5 نمبر کی دوائیں میرے پاس ڈھیروں پڑی ہوئی ہیں اور آج دن تک وہ ختم نہیں ہوئی. میں نے گزشتہ 4-5 سالوں سے ایک مریض نہیں آیا جس میں سے میں نے غدی اعصابی کی دوائی دی ہو میں نے کسی کو. تمام میرے پاس ڈھیر پڑے ہوئے اور ہر قسم کی تمام دوائیں پڑی ہیں 5 نمبر کی, لیکن کبھی خرچ نہیں. اور 2 نمبر کی آتے ہی ختم ہو جاتی ہے عضلاتی اعصابی, اور مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے عجیب معاملہ چلا ہوا ہے. تو ہم نے بہرحال یہ دیکھ لیا کہ جب ہم نے اگلی تحریک کی دوائی کہاں دی, جب وہ اپنے طبعی عمر کے اور جنس کے اعتبار سے جو اس کی تحریک تھی اس سے اگر وہ پیچھے ہے ایک سٹیپ, تو ہم نے اس کو اگلی دی. جیسے میں نے عضلاتی اعصابی ایک بچے کا بتایا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اعصابی عضلاتی میں رکا ہوا ہے, تو ہم نے اس کو دھکا دے کر کے عضلاتی اعصابی میں منتقل کر دیا. یہاں پر ہم یہ والے اصول پہ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہاں خرابی آئی ہے.
جب اس نے اس کو خراب کیا تو ہم اس پہ کام کریں گے نا. جب اس نے اس کو خراب نہیں کیا, مثال کے طور پہ ہم عضلات اصابع لکھتے ہیں, لکھ کے چلاتے ہیں, کوئی بات یہاں پوچھنے سے تو نہیں رہ گئی؟ نہیں انشاءاللہ ہم بالکل آسان سے انداز میں چل رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں بالکل انیٹومیکل, فزیولوجیکل, پیتھولوجیکل ہر لحاظ سے ہم اپنی باتوں کو لے کے چلیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ اصابع عضلاتی میں ہمیں ملا, لڑکا ہے, 9 سال سے چھوٹا ہے, کم عمر مثال, اور اصابع عضلاتی میں ملا, اور جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا اس کو عضلاتی اصابع میں. اب بلا ہمیں نبض, کارورا, تمام علامات کے تحت وہ اصابع عضلاتی میں. اب جب اصابع عضلاتی میں عضلاتی اس کے مقابلے میں یہاں پر ہے تو یہاں پر کیا ہوگا, وہ کمزوری کی حالت میں ہوگا. جب عضلاتی اصابع میں شدت اگر لے لیتا, یا عضلاتی اصابع کی جگہ عضدی عضلاتی ہوتا, عضدی اصابع میں ہوتا, تو کیا ہوتا, یہاں پر شدت سے بیمار ہوتا. یہ خالی کمزور نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا, شدت, اس کے اندر خطرناک معاملات نظر آ رہے ہوتے, تسکین یا تحلیل کے مطابق کے عوارضات اس کے اندر آ چکے ہوتے, اس سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیا ہوتا. لیکن اس نے کس کو ڈسٹروائے کیا ہے؟ اصابع عضلاتی کمزوری میں ہے نا, اپنی جگہ پہ تو گیا ہی نہیں ہے. سر ابھی جو لڑکا آپ کو بتایا یہ عادت اور نارمل بیہیویئر ہے, اصابع عضلاتی میں ہونا چاہیے. نہیں ہونا یہاں چاہیے تھا, 2 نمبر میں. 2 نمبر یہاں ہونا چاہیے تھا, ملا ہمیں یہاں. سر ہم نے جو چارٹ بنایا تھا لاسٹ ٹائم, اس میں 2 سے 9 سال تک کے مرد کے بچے کو اصابع عضلاتی میں رکھا ہوا ہے ہم نے 1 نمبر میں. جی یہ لیکن چارٹ میں یہ روکی ہے. نہیں آپ چارٹ میں وہ میں اصلاح کراتا ہوں آپ کی. ہاں اب مثال کے طور پہ ہم اس کو کریکشن کر لیتے ہیں, اوپر لے جاتے ہیں, ہم 12 سال کر لیتے ہیں. چلیں اچھا ایج کے ساتھ, ہاں ایج کے حساب سے کر لیتے ہیں نا, 12 سال کر لیتے ہیں. اب اس کو عضلاتی اصابع میں ہونا چاہیے تھا, تو یہ کہاں پر ہمیں ملا, اصابع عضلاتی میں ملا. اس کا مطلب ہے اس کے عمر کے مطابق اس کی تحریک آگے نہیں بڑھی. تو جب یہ تحریک آگے نہیں بڑھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا اسٹیشن تو یہ ہے, ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں یہی دوائی دے دینی ہے نا, تو یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. یہاں اگلی 2 تحریک پہ کھڑا ہوا ہے, 1 پہ کھڑا ہوا ہے, 2 پہ جانا تھا. کھڑا ہوا ہے, 2 پہ جانا تھا. ہاں اگر وہ کھڑا ہوا ہوتا اصابع عضلاتی پہ, اور اس کی جو ہونا چاہیے تھا, اس کو کون سا ہونا چاہیے تھا, اصابع عضدی. مثال کے طور پہ 2 سال سے کم عمر اصابع عضدی تھا ہمارے پاس, جو شیر خواری کی عمر ہے, ہونا اصابع عضدی میں چاہیے تھا, لیکن وہ بچہ ہمیں مل رہا ہے اصابع عضلاتی میں. تو اب یہ اس سے آگے ہے کہ پیچھے, آگے نکل گیا ہے. تو اب ہمیں کیا علاج کرنا ہے, وہی تحلیل تسکین معلوم کر کے. تو اصابع عضلاتی کا کیا علاج کریں گے ہم, 4 نمبر علاج عضدی عضلاتی. عضدی عضلاتی. اور یہاں کیا علاج کریں گے, یہاں پہ 2. بس یہ ایک معمولی سے چھوٹا سا فرق ہے. یہاں پر ہم نے اس کو اگلی تحریک میں, اب کیونکہ اصل مقصد ٹارگٹ تو عمر اور جنس کے مطابق کی جو تحریک ہے ادھر لانا ہے مریض کو, تو وہ حالت شفا میں, حالت صحت میں. تو اس کی حالت صحت کہاں ہے, عضلاتی اصابع میں ہونا چاہیے تھا, اس کو اصابع عضلاتی میں ہونا چاہیے تھا. تو جب یہ علاج ہم کریں گے, یہ اصابع عضلاتی میں جہاں اصابع عضدی میں جہاں پہنچ جائے وہیں ہم علاج چھوڑ دیں گے اور لاک کر دیں گے. کہ مقوی وغیرہ کھلا کر کے یا ہلکی پھلکی دوائی دے کر کے بچہ تو ویسے ہی 1-2 خوراکوں میں سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. تو یہ فرق ایک تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے, بس اس کے تحت ہم انشاءاللہ کریں گے. اب ایک خاتون ہے, ایک مثال اور کر دیتے ہیں تاکہ اور واضح ہو جائے. ایک خاتون کی کون سی طبعی نبض ہے, 4 عضدی عضدی عضلاتی. اب یہ عضدی عضلاتی میں شدت اختیار کر گئی, اب یہ شدید ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس نے شدت اختیار کر لی, اب کیا کریں, کیونکہ ہے اس کا اپنا گھر ہے, یہ اپنے گھر میں ہے, لیکن اس گھر کے اندر اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. یعنی اس نے ایسی صفراوی حرارت والی غذائیں
حرارت والی غذائیں یا دوائیں زیادہ لے لی ہیں، اب اس کے نتیجے میں یہ شدت میں آ گئی ہے، تو جو چیز شدت میں آ گئی اس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بڑی کیا حرارت بڑھی ہے نا، تو جب یہ حرارت بڑھ گئی ہے تو حرارت کو کم کس سے کریں گے؟ سردی سے سردی سے. تو سردی جب ہم لائیں گے اور اتنی لائیں گے جس سے یہ حرارت اعتدال میں آ جائے، تو ہم کون سی دوائی دیں گے؟ 1 نمبر اعصابی عضلاتی دوائی دی، ایک ہی کافی ہو جائے گی. بعض اوقات ہم صرف محرک یا محرک شدید ہی دے دیتے ہیں، وہی کافی ہو جاتی ہے، یا زیادہ محرک دے دی وہ اس کو اپنی جگہ پہ لے آئے گی. ہاں اگر اس کے اندر زہر پیدا ہو گیا ہے، ورم پیدا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی دوائی دیں گے. شدت کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جب ابھی آگے ہم لفظیں پڑھیں گے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بھی ہم لے کر کے آئیں گے. تو اعصابی عضلاتی کے اندر ہم نے کوئی بھی ایک دوائی دے دی تو انشاءاللہ اس کے مطابق اب آپ کو علاج معالجے سارے سمجھ میں آگے ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر اس کے اندر کوئی بات رہ گئی ہوگی تو مزید ہم آگے انشاءاللہ اس کو ترتیب کے ساتھ اور سمجھ لیں گے.